ابھی وہ کچھ اور سوچتے کہ تبھی ماسٹر الارم لائٹ اور الیکٹریکل پاور فیلئر لائٹ بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ معلوم پڑا کہ 2 الیکٹریکل وائرز کے مل جانے کی وجہ سے آکسیجن کا ایک ٹینک پوری طرح سے بلاسٹ ہو چکا ہے۔ مشن کمانڈر نے فوراً اس واقعے کی خبر ارتھ پر موجود ناسا کے مشن کنٹرول کو دی۔ یہ خبر ملتے ہی ناسا کے مشن کنٹرول میں جیسے افراتفری سی مچ گئی، کیونکہ ناسا کے انجینئرز کو اچھی طرح علم تھا کہ آکسیجن ٹینک پھٹ جانے کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ 1-2 منٹوں کے بعد جب مشن کنٹرول نے اسپیس کرافٹ سے ریئل ٹائم ڈیٹا نکالا تو معلوم پڑا کہ نہ صرف اسپیس کرافٹ میں ایک آکسیجن ٹینک پھٹا ہے بلکہ دوسرا آکسیجن ٹینک بھی تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 میں سے 2 الیکٹریکل سپلائیز بھی پھٹ چکی ہیں جو کہ اسپیس کرافٹ کو چلانے کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ مسئلوں کو ہینڈل کرنا مشن کنٹرول کے لیے حد سے زیادہ مشکل تھا۔ دوسری طرف اسپیس کرافٹ میں مشن کمانڈر جیمز لوول نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کو سروس ماڈیول میں سے کوئی گیس لیک ہوتی دکھائی دی۔ یہ آکسیجن گیس تھی جو دوسرے اور آخری آکسیجن ٹینک میں سے لیک ہو رہی تھی۔ اس وقت تک تینوں ایسٹروناٹس کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس چکے ہیں۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ان کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھیں، ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں تھا، ان کا صرف آخری پاور بیک اپ بچا تھا اور لگے ہاتھ جو سانس یہ لوگ لے رہے تھے وہ بھی آخری اور لیک شدہ آکسیجن ٹینک سے آ رہا تھا۔ ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک مسئلہ بھی تھا۔ جی ہاں، بلاسٹ کی وجہ سے پورا ایئر کرافٹ اپنی ڈائریکشن چینج کر بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر انہوں نے فوراً اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کی تو یہ ہمیشہ کے لیے ڈیپ اسپیس میں گم ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ وہ تمام ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جو اس مشن کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے تھے وہ اب اپولو 13 پر ہونے والے حادثے کو رپورٹ کر رہے تھے۔ ایسٹروناٹس کی فیملیز کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس افسوسناک خبر کو دیکھ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، بلاسٹ کو اب پورا 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ دوسرے آکسیجن ٹینک میں اب صرف اتنا آکسیجن بچا تھا کہ اگلے 15 منٹ تک وہ کمانڈ ماڈیول کو آکسیجن سپلائی کر سکے گا۔ اسی موقع پر ناسا کے مشن کنٹرول نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسٹروناٹس کو کمانڈ ماڈیول سے نکال کر لونر ماڈیول میں شفٹ کیا جائے۔ خوش قسمتی سے لونر ماڈیول میں اس کی الگ آکسیجن سپلائی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹی سپلائی تھی اور صرف 2 ایسٹروناٹس کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ پر کیونکہ اور کوئی آپشن تو تھا نہیں، اسی وجہ سے یہی قدم اٹھانا پڑا۔ تینوں ایسٹروناٹس لونر ماڈیول میں چلے تو گئے، لیکن یہ ان تینوں کو کب تک زندہ رکھ سکے گا یہ جاننے کے لیے ناسا کے انجینئرز زمین پر ریئل ٹائم کیلکولیشنز کر رہے تھے۔ کیلکولیشن سے پتا چلا کہ لونر ماڈیول 3 ایسٹروناٹس کو اگلے 2 دنوں تک آکسیجن سپلائی کر سکتا ہے، لیکن اصل سوال ابھی تک وہیں موجود تھا کہ آخر یہ تینوں واپس ارتھ تک کب اور کیسے لائے جائیں گے۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اپولو 13 کو ارتھ تک واپس لانے کے لیے ناسا کے پاس 2 آپشنز موجود تھے۔ پہلا یہ تھا کہ مین انجن کو استعمال کر کے پورے اسپیس کرافٹ کو ارتھ کی طرف لایا جائے، لیکن کیونکہ یہ مین انجن بھی صرف آخری فیول سورس پہ چل رہا تھا، اسی وجہ سے انجینئرز کو خدشہ تھا کہ راستے میں ہی یہ انجن بھی کہیں بند نہ ہو جائے۔ دوسرا آپشن تھا کہ چاند کی گریوٹی کو استعمال کر کے اسپیس کرافٹ کو ارتھ تک دھکیلا جائے، جس میں کافی کم پاور استعمال ہوگی۔ ناسا مشن کنٹرول نے یہ دوسرا آپشن چوز تو کیا، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب اسپیس کرافٹ چاند کی گریوٹی کو استعمال کر کے پورا ایک گول چکر لگا کر آئے گا، تب اس کو چاند کے آربٹ سے نکال کر ارتھ کی طرف دھکیلنا ہوگا، اور یہ کام کرنا ہوگا لونر ماڈیول کے انجن کی مدد سے۔ لونر ماڈیول کا انجن جو کہ صرف چاند سے ٹیک آف کرنے کے لیے ڈیزائن تھا، اس سے یہ کام پہلی بار لیا جانا تھا، جو کہ کافی زیادہ رسکی تھا۔ لونر ماڈیول کے راکٹس کو کس پوائنٹ پر اور کتنی دیر کے لیے چلایا جائے گا، یہ کیلکولیشنز بھی اتنی آسان نہیں تھی۔
ان کیلکولیشنز میں چھوٹی سی بھی غلطی ایک بہت بڑے حادثے کو دعوت دے سکتی ہے۔ ارتھ پر ناسا کے مشن کنٹرول نے یہ ساری کیلکولیشنز کر کے ایسٹروناٹس کو بھیجی اور لونر ماڈیول میں بیٹھے ایسٹروناٹس نے وہی کیا جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ چاند کے گرد چکر لگانے کے بعد ایک خاص پوائنٹ پر پہنچ کر انہوں نے 35 سیکنڈ تک راکٹ برن کیا، جس سے آخر کار ان کی ڈائریکشن ارتھ کی طرف ہو چکی تھی۔ پورے 2 دنوں کے بعد اسپیس کرافٹ 32,000 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے چلتا ہوا ارتھ کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، اور اب ان کو کافی مشکل ترین چیز کا سامنا کرنا تھا۔ وہ مشکل چیز یہ تھی کہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے ان کو لونر ماڈیول چھوڑ کر واپس کمانڈ ماڈیول میں جانا تھا، کیونکہ صرف کمانڈ ماڈیول ہی اس کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ لہٰذا اپنے اسپیس سوٹ پہن کر وہ کمانڈ ماڈیول میں گئے، جہاں سارے کمپیوٹرز بند پڑے رہنے کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے جا چکا تھا۔ ارتھ میں انٹری کے لیے انہوں نے خود کو لونر اور سروس ماڈیول سے الگ کر دیا۔ ناسا کے مشن کنٹرول اور پوری دنیا کے لوگوں کا سانس رکا ہوا تھا، کیونکہ اب وہ وقت کافی قریب آ چکا تھا جب بغیر کنٹرولز کے یہ لوگ ارتھ میں واپس انٹر ہونے جا رہے تھے۔ انٹری کے وقت گرمائش کی وجہ سے پورے 3 منٹوں تک ان سے رابطہ ٹوٹا رہا۔ جب 3 منٹ کے بعد بھی ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو سب کو یہی لگا کہ شاید ایسٹروناٹس جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں، لیکن پھر اچانک وہی ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ انہوں نے ریڈیو پر اپنی خیریت کا پیغام بھیج دیا۔ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹ کھول دیے تھے، جس کو اب ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جا رہا تھا۔ ایسٹروناٹس کی فیملیز کے ساتھ ساتھ ہر شخص یہ منظر دیکھ کر جشن منا رہا تھا۔ آخر کار پورے 5 دنوں کے بعد 17 اپریل کو ان کا ماڈیول پیسیفک اوشن میں جا گرا، جہاں سے ان کو فوراً ریسکیو کر لیا گیا۔